السلام علیکم دوستوں، میرا نام سمیع آصف ہے۔ گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ فضا میں مختلف گیسیں موجود ہیں۔ ان گیسوں کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرانے کے بعد خلا میں نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اور ایک نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی جائے تو یہ بات فکر سے خالی نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی بیماریوں کا سامان کر رہا ہے۔ اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ہاتھوں خود نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج کل گرمی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں پر بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیلاب بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے نمودار ہوتا تھا، مگر موجودہ دور کے بڑھتے درجہ حرارت نے اس صورتحال کو تبدیل کر ڈالا ہے۔ گلوبل وارمنگ ایسی صورتحال ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق آنے والے 50 برسوں میں دنیا شدید گرمی سے متاثر ہوگی، جس میں خلیج فارس کا نام قابل ذکر ہے۔ گیسوں کے اخراج سے گرمی بڑھتی جائے گی اور زمین توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی، جس سے بے شمار اموات واقع ہوں گی۔ ایران، دبئی، عراق، سعودی عرب اور ابوظہبی کے علاوہ ہمسایہ ممالک میں اس قدر شدید گرمی ہوگی کہ 6 گھنٹے کے درجہ حرارت 74 سے 78 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچے گا۔ ہماری زمین میں کچھ ایسی گیسز وجود میں آ رہی ہیں جو ہماری آب و ہوا کا حصہ بن کر ماحول کو بگاڑ دیں گی، جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور کلورو فلورو کاربن شامل ہیں۔ یہ سب گیسز انسان ہی پیدا کر رہا ہے۔ مثلاً ریفریجریٹر اور اے سی سے نکلنے والی کلورو فلورو کاربن گیس زمین کی کرہ سے اوزون کی تہہ کو تباہ کر رہا ہے۔ اوزون کی تہہ سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، مگر انسان کی ان بے جا خواہشات زندگی نے ماحول کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ میتھین گیس کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب چاول کی کاشت عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ گیس بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی طرح گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم ٹیکنالوجی میسر ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سلسلے کوہ ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں کے پانی میں اضافہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، جس سے بارش کے بعد سیلاب آنے کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ موسم میں بے جا تبدیلیاں زرعی نظام کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ فصلوں اور درختوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درختوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ کر بڑی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یوں جب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ گلوبل وارمنگ کی ایک اہم وجہ ہے۔ گلوبل وارمنگ سے نپٹنے کے لیے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، جس میں گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج پر 2012 میں ایک نیا معاہدہ طے پایا، جو کیوٹو معاہدے میں کچھ ترمیم کے بعد وجود میں آیا۔ اور آخر میں حضرت علی کا فرمان یاد آتا ہے کہ انسان کی لالچ اس دنیا کو تباہ کرے گی اور انسان اپنے ہاتھوں سے خود دنیا تباہ کر دے گا۔